डकैत गैंग्स फैसलाबाद पुलिस के रडार पर 14 वारदातों में मुलविस गैंग का सरगना इरफान मानी 4 साथियों समेत पकड़ा गया। मोटरसाइकिल और जेवरात समेत 22 लाख रुपए रिकवर। कलीम गार्ड के कत्ल में मुलविस डाकू अनीस और गफाल गिरफ्तार। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद अजमल की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, पुलिस ने 1 माह से कम वक्त में 30 डकैती कत्लों में से 19 का सुराग लगा लिया। अल्हम्दुलिल्लाह 30 में से 19 केस जो हैं वो हमारे चालान हो चुके हैं, 11 जो हैं वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है। और अभी हमारी जो है यही कोशिश होगी, क्योंकि ये बिल्कुल एक ब्लाइंड केसेस होते हैं, आपको नहीं पता होता, लोग जो है करते हैं, फायर मारते हैं और उसके बाद निकल जाते हैं। जंग में थाना कादिरपुर की कार्रवाई, 3 रुकनी डकैत गैंग गिरफ्तार कर लिया। गैंग से 3 पिस्टल, मोटरसाइकिल, 1 लाख रुपए नकदी बरामद। डीपीओ मलिक तारिक महबूब की जराइम पेशा अफराद के गिर्द घेरा तंग करने की हिदायत। गुलाम मोहम्मदाबाद फैसलाबाद में डाकुओं की कश्मीर रोड पर लूटमार, शहरी की मुजाहमत पर डाकुओं की फायरिंग। साथी की अंधाधुंध फायरिंग से डाकू असद हलाक, फायरिंग करने वाला डाकू फरार। एफआईए सर्किल फैसलाबाद और सरगोदा की कार्रवाइयां, इंसानी स्मगलिंग में मुलविस 2 इश्तिहारियों समेत 3 मुलजिम गिरफ्तार। गिरफ्तार होने वालों में मोहम्मद बशीर, जावेद इकबाल और मोहम्मद अफनान शामिल। मुलजिम शहरियों को गैर कानूनी तौर मुलाजमत के लिए बैरून मुल्क भिजवाने में मुलविस थे। फैसलाबाद में ड्यूटी से गैर हाजिर थाना वेमेन की 2 खवातीन एहलकार मुअत्तल, 8 को शोकोज नोटिस जारी। मुअत्तल होने वाले खवातीन एहलकारों में महविश नाज और जकिया शहजादी शामिल। ताहिरा कलसूम, नौरीन, खालिद, उर्वा नासिर, इकरा, नौशाबा, जकिया, साइमा को शोकोज नोटिस जारी हुए। पेट्रोलिंग पुलिस फैसलाबाद का ई पुलिस ऐप से इस्तेफादा, बड़ी तादाद में इश्तिहारी, अदालती मफरूर गिरफ्तार। मसरूका मोटरसाइकिल बरामद कर लिए। एसएसपी पेट्रोलिंग मिर्जा अंजुम कमाल ने ई पुलिस ऐप के जरिए की जाने वाली कार्रवाइयों की रिपोर्ट जारी कर दी। फैसलाबाद के थाना बलोचनी के इलाके में मुसाफिर वैन उलट गई, 6 मुसाफिर जख्मी। फैसलाबाद से लाहौर जाने वाली वैन की ब्रेक फेल हो गई, जिसके सबब हादसा पेश आया, जख्मी हॉस्पिटल मुंतकिल। एसएनजीपीएल की सुई गैस चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां, गोजरा की हाउसिंग कॉलोनी में गैर कानूनी गैस सप्लाई करने वाले गैंग का रुकन गिरफ्तार। मुलजिम अरशद को खुद महकमा मुलाजिम जाहिर करता था, ट्रांसमिशन लाइनों को टंपर करके गैस चोरी की गई। 10 गैस चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, मजमूई 4 करोड़ 50 लाख के जुर्माने। फैसलाबाद के मरीजों के लिए बुरी खबर, सेहत सहूलत कार्ड इंतजामिया ने मरीजों का इलाज मजीद महंगा कर दिया। मरीजों को अब इलाज के लिए 30 के बजाय 40% रकम अदा करना होगी। फोकल पर्सन अलाइड हॉस्पिटल डू सेहत सहूलत प्रोग्राम डॉक्टर मोहम्मद अली ने बताया, सरकारी हॉस्पिटल में इलाज की मुफ्त सहूलत होगी। टोबा जिला के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल में जदीद एक्सरे मशीनों के बावजूद मरीज एक्सरे की सहूलत से महरूम। मरीजों ने बताया, सरकारी हॉस्पिटल से कराए गए एक्सरे को हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने मानने से इनकार कर दिया। डॉक्टर्स प्राइवेट लेबोरेटरी से एक्सरे करवाने का मशवरा देने लगे। फैसलाबाद में चक्की का आटा मजीद महंगा, चक्की मालिकान ने आटे का रेट मजीद 10 रुपए बढ़ा दिया। नई कीमत 145 से बढ़ाकर 155 रुपए फी किलो हो गई। आटे की कीमत में मुसलसल इजाफा, तनूर मालिकान ने रोटी महंगी करने का इंदिया दे दिया। सदर तनूर अवामी होटल एसोसिएशन वसीम जबीउल्लाह ने कहा, आटा महंगा हो रहा, रोटी की कीमत 5 रुपए बढ़ाने पर गौर कर रहे हैं। जंग में क्रशिंग का आगाज न होने से काश्तकारों को शदीद मुश्किलात का सामना, गन्ने की फसल को नुकसान, क्रशिंग बारे कैन कमिश्नर भी वाज़ेह लाएमल इख्तियार न कर सके। काश्तकारों ने शहीदी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया, कहा गुज़िश्ता वाजिबात भी नहीं मिले। डॉलर की एक बार फिर ऊंची परवाज, खाम माल की कीमतें फिर से बढ़ा दी गई। यॉन मार्केट में डॉलर ने तेजी पैदा कर दी, कॉटन, पॉलिएस्टर, विस्कॉस समेत तमाम क्वालिटीज महंगी हो गई। मेंबर पायमा फैसल मियादाद ने कहा, मंडी तेज है, IMF किस्त मिलने से उम्मीद है कीमतें नीचे आएंगी।
گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کو مستحکم کرے, اس کو اسموتھ رکھے ڈالر کو, لیکن ڈالر اسموتھ نہیں رہا. اور IMF کا جیسے وفد آیا ہوا ہے تو ڈالر تقریباً 15 روپے سے زیادہ انکریز ہو گیا. بازار جو ہے ایک دم سے پرائسز اپ بڑھ گئی ہیں, جس کی وجہ سے جو انڈسٹری چلنے کے تھوڑے سے چانسز بنے تھے, کاٹیج انڈسٹری یعنی پاور لوم وغیرہ, وہ دوبارہ انہوں نے پروگرام کیا ہے کہ نہیں ہم نے گرے کلاتھ کا کاروبار کرنے والے تاجر کاروباری حالات سے پریشان. کہا مہنگائی بڑھنے سے کاروبار مکمل ٹھپ ہو چکا, گاہک نہ ہونے کے برابر مارکیٹ سنسان ہے. تاجر شیخ عثمان نے کہا مہنگائی کی وجہ سے قوت خرید متاثر ہو چکی. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام فیصل آباد کی خواتین کو ریلیف نہ مل سکا. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں رجسٹریشن کرانے آئی خواتین عملہ پر پھٹ پڑی. کہا سال میں 10 چکر لگاتے ہیں مگر رجسٹریشن نہیں ہوتی. اتنا کرایہ لگ چکا ہے لیکن کوئی سنوائی نہیں ہو رہی. چنیوٹ کے شہری پاسپورٹ کے لیے خواہش. کہا 3 ماہ سے آفس کے چکر لگا لگا کر تھک گئے لیکن پاسپورٹ نہیں ملا. 5000 سے زائد پاسپورٹ التوا کا شکار ہیں. FBR مارکیٹوں میں خریداری پر ادا شدہ سیلز ٹیکس کی مانیٹرنگ کا کوئی نظام متعارف نہ کرا سکی. ادھر دکاندار شہریوں سے سیلز ٹیکس وصول کر کے اپنی جیبوں میں ڈالنے لگے. POS کی جعلی رسیدیں دی جانے لگیں. فیصل آباد ڈویژن میں پرائز کنٹرول مجسٹریٹس کے ریکارڈ جرمانے. فیصل آباد پہلے, چنیوٹ دوسرے, ٹوبہ تیسرے, جنگ چوتھے نمبر پر رہا. 11.5 ماہ میں 10 کروڑ روپے سے زائد کا جرمانہ کیا گیا. چنیوٹ میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر ٹریفک پولیس نے چلان کے بجائے سزا کا نیا طریقہ ڈھونڈ لیا. رکشہ ڈرائیورز کا تحصیل چوک پر احتجاج. الزام لگایا ٹریفک پولیس کے اہلکار رکشوں کے ٹائر پھاڑنا شروع ہو گئے ہیں. HEC کی 2 سالہ گریجویشن اور ماسٹر ڈگری پروگرام میں نئے داخلوں پر پابندی برقرار. ادھر اکثر یونیورسٹیز کی طرف سے 2 سالہ ڈگری میں داخلوں کے لیے درخواستیں طلب کر لی گئیں. HEC نے 2 سالہ BA, BSc اور MA, MSc میں داخلوں پر تشہیر پر نوٹس دے لیا. والدین اور طلبہ کے لیے پرنٹ الرٹ جاری. ڈگری کی تصدیق نہ کرنے کی ہدایت کر دی. فیصل آباد کی گلستان کالونی نمبر 2 حشمت چوک کا پارک عدم توجہ کا شکار. گھاس کاٹ چھانٹ کی منتظر, کہیں کچرے کے ڈھیر تو کہیں سیوریج کا گندا پانی جمع. پارک PHE کی غفلت کی بھینٹ چڑھ گیا. فیصل آباد سے غیر قانونی غیر ملکیوں کے انخلاء کا معاملہ. ضلع انتظامیہ فیصل آباد محکمہ پولیس کو 87 لاکھ دینے کے پابند. فورس کے کھانے کی مد میں 37 لاکھ کے اخراجات. پولیس حکام نے ڈپٹی کمشنر فیصل آباد سے اخراجات کی رقم مانگ لی. فیصل آباد کی تحصیلوں میں اراضی ریکارڈ سینٹر کے لیے فنڈز منظور. تحصیل کمپلیکس سمندری کی تعمیر نو کے لیے 4 کروڑ, اربن یونٹ 1 اور 2 تحصیل سٹی کے لیے 1 کروڑ. تحصیل صدر میں سینٹر کے لیے 50 لاکھ. تحصیل چک جھمرا, جڑاں تاندیاں والا, سمندری میں اراضی ریکارڈ سینٹر کے لیے 2 کروڑ اور ہر اراضی ریکارڈ سینٹر کے تعمیراتی کاموں کے لیے 50 لاکھ کے فنڈز منظور کیے گئے. توبہ میں محکمہ ہائی وے کو ترقیاتی اسکیموں کے لیے 25% فنڈز جاری. محکمہ بلڈنگ کو نئی اسکیموں کی منظوری بھی دے دی گئی. زیر تعمیر سڑکوں کی نئی اسکیموں کے لیے 24 کروڑ روپے کے فنڈز جاری. اسٹیشن پر رش کے پیش نظر محکمہ ریلوے کا اہم فیصلہ. شالیمار ایکسپریس کو اپنے مقررہ روٹ پر 1 ماہ کے لیے مزید توسیع دے دی گئی. شالیمار ایکسپریس کراچی, لاہور, ملتان اور فیصل آباد روٹ پر چلے گی. فیصل آباد میں کھلے مین ہولز انتظامیہ کا منہ چڑھانے لگے. جیل روڈ پر کھلے مین ہولز حادثات کو دعوت دینے لگے. شہریوں کا کہنا ہے کھلے مین ہولز کے باعث آئے روز حادثات ہوتے ہیں. شہریوں کا اعلی حکام سے مین ہولز کو کور کرنے کا مطالبہ. فیصل آباد میں محکمہ کمیونیکیشن ورکس افسران کے تقرر و تبادلے. ترقیاں. SE ہائی وے قاسم افتخار کو CNW میں رپورٹ کرنے کا حکم. XN ہائی وے رانا اظہر حسین اور SE بلڈنگ شاہد محمود کو ترقی دے دی گئی. چیف سیکرٹری پنجاب کی زیر صدارت اہم اجلاس. ڈپٹی کمشنر بھی اجلاس میں شریک.
عام انتخابات کے انعقاد کی تیاریوں کا جائزہ لیا، کہا الیکشن کمیشن کی گائیڈ لائن کے مطابق عام انتخابات کے لیے تمام انتظامات بروقت جہاں کے دیہی علاقوں میں نمبرداروں کی کمی کو پورا نہ کیا جا سکا، 257 دیہاتوں میں 256 نمبرداروں کی تعیناتی نہ کی جا سکی، ریونیو ریکوری سمیت محکمہ مال کے دیگر معاملات میں مشکلات کا سامنا۔ ٹوبہ میں مقدس کالونی کے رہائشی بچوں کی پیدائش کے اندراج کے طریقہ کار سے ہی ناواقف نکلے، ادارہ تعلیم و آگاہی کے سروے میں انکشاف، ادارہ تعلیم و آگاہی کے پروگرام آواز 2 نے DHQ ہاسپٹل میں خواجہ سراؤں کے لیے الگ وارڈ بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ محکمانہ ڈی کورس کے امتحانات میں جنگ پولیس کے افسران کی نمایاں پوزیشن، پنجاب بھر میں سب انسپکٹر مدثر مختار کی پہلی اور سب انسپکٹر مریم رمضان کی دوسری پوزیشن، DPO ملک طارق محبوب کی مبارکباد، سب انسپکٹر مدثر مختار اور مریم رمضان کے لیے تاریخی سرٹیفکیٹ اور نقد انعام کا اعلان۔ فیصل آباد میں میڈیکل کی طالبہ خدیجہ غفور سے بدسلوکی کا کیس، ایڈیشنل سیشن ججز منصف خان اور غلام حسین نے سماعت کی، مرکزی ملزم کی بیٹی انا شیخ عدالت میں پیش، بیانات قلم بند کیے گئے، خدیجہ غفور، حسن اوان اور ASI کاشف کے بیان ریکارڈ کیے گئے، عدالت نے جرح کے لیے سماعت 21 نومبر تک ملتوی کر دی۔ فیصل آباد سول سیشن عدالتوں میں وارنٹ مینجمنٹ سسٹم کا افتتاح، ڈسٹرکٹ سیشن جج جاوید الحسن چشتی اور سینئر سول جج احسن یعقوب نے کیا، افتتاح پر دیگر ججز منصف علی خان، نصر اللہ وٹو اور ممتاز احمد مغل بھی موجود تھے۔ فیصل آباد میں لیبر ڈپارٹمنٹ نے فوت شدگان کے وارثین میں 17 لاکھ مالیت کے چیک تقسیم کر دیے، میرج گرانٹ بھی جاری، ڈائریکٹر لیبر غلام شبیر نے کہا کوشش کر رہے ہیں کہ جلد چیک موصول ہو جائیں۔ CEO ایجوکیشن فیصل آباد کاشف ضیاء کے مدینہ ٹاؤن اور ستیانہ روڈ کے اسکولوں کے دورے، داخلوں کے اہداف اور انسداد ڈینگی سرگرمیوں کا جائزہ لیا، داخلہ مہم کی فلیکسز اور بینرز آویزہ نہ کرنے پر کارروائی کا اندیا، ایڈمیشن ہیلپ ڈیسک قائم نہ کرنے پر بھی محکمانہ کارروائی کی وارننگ۔ کیڈٹ اسکول کے طلبہ کا فیصل آباد لال پور میوزیم کا دورہ، بریگیڈیئر ریٹائرڈ ڈاکٹر عبدالحمید نے کہا ان کیڈٹس کو فیصل آباد کی تاریخ و ثقافت بارے نہ صرف پڑھایا گیا بلکہ آج لال پور میوزیم کے دورے کے لیے بھی کھلائے گئے۔ ادھر مختلف اسکولوں کے طلبہ و طالبات کا بھی لال پور میوزیم کا دورہ، ڈائریکٹر میوزیم خورشید جیلانی نے کہا قدیمی ورثہ کو آنے والی نسلوں تک محفوظ بنانے کے لیے دی کیڈٹس لیبارٹری کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ فیصل آباد کے اسٹیم کالج میں ویلکم پارٹی، ڈائریکٹر اسٹیم کالج خرم گل، ساجد حسین اور اساتذہ کی شرکت، طلبہ نے شاندار پرفارمنسز پیش کی۔ فیصل آباد کے اینجل انٹرنیشنل کالج کا فیئرویل، ملکی اور غیر ملکی یونیورسٹی نمائندوں کی شرکت، طلبہ و طالبات نے یونیورسٹی کے نمائندوں سے مشورے بھی حاصل کیے۔ ورلڈ جیوگرافک انفارمیشن سائنس ڈے، گوجرا کے گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج میں شعبہ جغرافیہ نے ریلی نکالی، HOD شعبہ پروفیسر محمد رفیق، طلبہ و طالبات کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ غذائی ضروریات کو پورا اور فوڈ سیکیورٹی کے لیے محکمہ زراعت اور زرعی یونیورسٹی کے زیر اہتمام شیورکوٹ میں واک، زرعی افسر محمد سرور، عملہ کے علاوہ طلبہ کی بھی واک میں شرکت۔ محمد سرور نے کہا واک کا مقصد گندم کی کاشت بڑھانے سے آگاہی دینا ہے۔ ٹوبہ میں پنجاب پولیس کا کمیونٹی پالیسنگ کے فروغ کے لیے انٹرنشپ پروگرام کے تحت نئے بھرتی ہونے والے طلبہ اور پولیس جوانوں کا پرانے اہلکاروں کے ساتھ کھیل کے میدان میں ٹاکرا، کرکٹ میچ کھیلا گیا۔